حاضرین، آپ تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ ابھی ملک میں سب سے زیادہ کس چیز کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے اور کس حوالے سے بحث و مباحثہ جاری ہے، خواہ وہ نکڑ چوراہا ہو، ایون مسجد کے ممبرس بھی اس سے خالی نہیں ہیں۔ اردو اخبارات کو بھی آپ اٹھائیں گے تو ایک ہی بات کا چرچا ہے، خواہ علماء کا مضمون ہو یا پھر غیر عالم کا مضمون ہو، ہر آدمی ایک ہی بات کر رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ الیکشن کا زمانہ ہے، کس کو ووٹ دینا ہے اور کس کو ووٹ نہیں دینا ہے۔ میری رائے اس میں مختلف یہ ہے کہ کم از کم مسجد کے ممبر سے یہ رائے بالکل نہ دی جائے کہ کون کس کو ووٹ دے اور کون کس کو ووٹ نہ دے۔ مذہبی علماء کی ذمہ داری ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ امت کو عقل و شعور دے، تاکہ امت خود سے یہ فیصلہ کر سکے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ عقل و شعور کی بات ضرور ہونی چاہیے، خواہ الیکشن کا زمانہ ہو یا غیر الیکشن کے زمانہ ہو۔ میرے نزدیک مسلمانوں کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ ہے مسلمانوں کا بے شعور ہونا، یعنی مسلمانوں کے اندر شعور کا نہ ہونا، عقل کا نہ ہونا، مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے۔ اس موقع سے کچھ مضامین میرے پاس بھی بھیجے گئے۔ قرآن کی ایک آیت بہت زیادہ لوگوں نے کوٹ کرنے کی کوشش کی، اسی آیت کو میں نے آج موضوع بحث بنایا۔ وہ آیت اس طرح ہے کہ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ کتنے ہی چھوٹے گروہ ایسے ہیں جو اللہ کے حکم سے بڑے گروہ پر غالب آتے ہیں، یعنی کتنی ہی اقلیت مائنورٹی ایسی ہے جو اللہ کے حکم سے اکثریت اور میجورٹی پر غالب آتی ہیں، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت کو لے کر بعض لوگوں نے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اقلیت بھی اکثریت پر غالب آتی ہے اللہ کے حکم سے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ موجودہ زمانے میں اکٹھے ہو کر ایک کے لیے فیصلہ کریں۔ سب سے پہلے آیت کے پس منظر کو دیکھیے۔ آیت کے پس منظر کو دیکھنے کے بعد آیت کا صحیح انطباق اور صحیح ایپلیکیشن سمجھ میں آئے گا۔ یہ آیت بنی اسرائیل کے کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی ہے۔ آپ قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 249 سے 251 کا مطالعہ کیجئے، اسی درمیان میں یہ آیت آئی ہے کہ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ اس کی مختصر تاریخ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 300 سال کے بعد اور حضرت عیسیٰ مسیح کے تقریباً 1000 سال پہلے فلسطینیوں نے بنی اسرائیل پر حملہ کیا، اور حملہ کرنے کے بعد فلسطین کے ایک بڑے حصے پر قبضہ حاصل کر لیا۔ پھر عرصہ گزر جانے کے بعد بنی اسرائیل یعنی یہودی کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا کہ وہ اپنے علاقے کو دوبارہ واپس لیں۔ اس کے لیے انہوں نے اپنے زمانے کی ایک نبی سے ملاقات کی۔ ان کے زمانے میں جو نبی موجود تھے ان کا نام تھا پیغمبر سموئیل۔ انہوں نے جا کر ان سے ملاقات کی اور کہا کہ ہم ایسا اور ویسا چاہتے ہیں، آپ ہمارے ایک لیڈر کو منتخب کر دیجئے تاکہ ہم اس کی قیادت میں ہم یہ معاملہ انجام دیں۔ حضرت سموئیل علیہ السلام بنی اسرائیل یعنی یہودی کے کردار اور کیریکٹر سے پوری طرح واقف تھے، لیکن ان کے اصرار اور انسسٹ کرنے کی وجہ سے انہوں نے بنیامین قبیلہ کے ایک بہادر اور با کردار کیریکٹر فل نوجوان جس کا نام ہسٹری میں ساؤل آیا ہے، جو مشہور ہے طالوت کے نام سے، ان کو سلیکٹ کیا کہ یہ لیڈرشپ کریں گے یہودی کی، اور پھر طالوت کے لیڈرشپ میں بنی اسرائیل آگے بڑھتے ہیں۔ بنی اسرائیل جب آگے بڑھتے ہیں تو طالوت جو ان کے لیڈر طے ہوئے تھے وہ خوب اچھی طرح جانتے تھے کہ یہود کتنے کمزور شخصیت کے لوگ ہیں، کتنے بے کردار ہیں، تو انہوں نے ان کے امتحان کے لیے ایک سادہ سا ٹیسٹ رکھ دیا۔ وہ یہ کہ راستے میں ایک نہر پڑتا تھا جسے دریائے یردن کہتے ہیں۔ انہوں نے تمام بنی اسرائیل کو جو فوج میں شامل ہوئے تھے ان سے یہ کہہ دیا کہ کوئی بھی شخص اس دریا کا پانی نہیں پیے گا، ہاں اگر ایک آدھ چلو ہو جائے یعنی تھوڑا سا بس لے کر اپنی زبان کو تر کر لینا تو پھر اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ بنی اسرائیل کی اکثریت نے اس بات کو نہیں مانا، پیاس لگی اور سب نے دریا سے پانی پینا شروع کر دیا۔ بائبل کے بیان کے مطابق کل 600 لوگ ایسے تھے جنہوں نے طالوت کی بات کو مانا۔ اصل یہ ہے کہ کسی بڑے کام کو انجام دینے کے لیے دو صلاحیتوں کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ مشکل حالات میں جمنے کی صلاحیت کہ سخت ترین اور ڈیفیکلٹ سچویشن میں گروہ اور جماعت جمی رہے، اور دوسرا لیڈر کی اطاعت اور فرما برداری۔ انہی دو صلاحیتوں کو جانچنے کے لیے طالوت نے یہ ٹیسٹ رکھ دیا تھا، لیکن اکثریت اس میں فیل ہو گئی۔ اب یہیں پہ قرآن میں اس واقعے کا بیان کرتے ہوئے اس کا ذکر ہے، وہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے پانی پیا
ان کے کردار اور اخلاق اور ویک پڑ گئے، ان کی پرسنالٹی اور کمزور پڑ گئی، وہ حالات کو دیکھ کر اور نگیٹو ہونے لگے اور وہ یہ سمجھنے لگے کہ ہم نے تو میدان کو ہار دیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ لہٰذا ہمارے لیے تو شکست ہی ہے، ہماری زندگی اور ہماری مستقبل بالکل تاریک ہے۔ لیکن جن لوگوں نے طالوت کی بات کو مان کر پانی کو نہیں پیا تھا، ان کا کردار اور کیریکٹر اور اسٹرانگ ہو گیا، انہوں نے حالات کو ایک دوسرے اینگل سے دیکھنا شروع کیا، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی زبان سے یہ الفاظ قرآن میں موجود ہے کہ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ کتنے چھوٹے گروہ ہیں جو بڑے گروہ پر غالب آتے ہیں اللہ کے اذن سے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بائبل میں بھی اس حوالے سے بیان اسی سے ملتا جلتا موجود ہے۔ اب تھوڑی سی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہوئے ہم یہاں پہ پہنچتے ہیں۔ قرآن میں جو یہ بات ہے یہ بہت ہی اہم ترین بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اصول کو بیان کیا ہے جو اس دنیا میں کار فرما، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی قوم یا گروہ یا جماعت، بالخصوص مومن اور بلیور، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارے اور قانون فطرت جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لاگو کر دیا ہے اس کی رعایت کرتے ہوئے کام کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ مائنورٹی کو بھی میجورٹی پر غلبہ دے دیتا ہے، اقلیت کو بھی اکثریت پر غلبہ دیتا ہے۔ اور اس سلسلے میں ایک اہم ترین اصول خود اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ واللہ مع الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کسی بھی سخت ترین سچویشن میں جس چیز کی سب سے زیادہ اہمیت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ قوموں کے افراد کے اندر صبر کی صفت موجود ہو۔ صبر کی صفت فرد، ایک انڈیویجول اور ویکتی اور گروہ کے اندر یہ صلاحیت پیدا کرتی ہے کہ وہ عجلت سے کام نہ لے، وہ گھبرا کر کوئی فیصلہ نہ لے، بلکہ وہ تمام حالات کا جائزہ لیتے ہوئے تحقیق کرنے کے بعد وہ کوئی اسٹیپ لے، تمام چیزوں کو سمجھنے کے بعد وہ ایک فیصلہ لے۔ یعنی یہ قرآن کا ایک اصول ہے۔ اس سلسلے میں تو انڈین مسلم کے لیے اس میں بہت بڑی بات ہے کہ اگر انڈین مسلم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مائنورٹی میں ہیں اور یہاں کی میجورٹی ہمیں دباتی ہے، تو ان کو قرآن کی یہ آیت بلا شبہ اپنے سامنے رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے کہ اگر مائنورٹی اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارے، صبر کا طریقہ اختیار کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ مائنورٹی کو بھی، اقلیت کو بھی اکثریت کے اوپر، میجورٹی کے اوپر غلبہ دیتا ہے۔ دیکھیں، ہندوستانی مسلمانوں کی تاریخ 8ویں صدی سے شروع ہوتی ہے، اور اوورآل مسلمانوں کی تاریخ اس وقت شروع ہو جاتی ہے جب پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو خدا کے آخری رسول تھے، آپ کے اوپر 610 عیسوی میں مکہ میں پہلی وحی اترتی ہے۔ وہیں سے مسلمانوں کی تاریخ شروع ہوتی ہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ دور اول کے مسلمانوں نے اللہ کے حکموں کی پوری پابندی کی، اور اس کی پابندی کے ساتھ اپنی زندگی کا نقشہ بناتے، منصوبہ بناتے، اور پھر اسی کے تحت کام کرتے چلے جاتے۔ مزید یہ کہ تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ دور اول کے مسلمانوں نے حالات اور زمانے کی پوری رعایت کی، اور جہاں جس وقت جس چیز کی ضرورت پڑی اس کو وہ اپناتے رہے۔ مثال کے طور پر غزوہ خندق میں جو خندق کھودا گیا، یہ عربی اسٹریٹجی اور عربی کلچر کے خلاف تھا۔ یہ پروپوزر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے دیا تھا، جو ایران اور فارس کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم دشمن سے بچنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ یہ تو بڑا اچھا طریقہ ہے، تو آپ نے بھی دشمنوں کو دوسری طرف روکنے کے لیے اس غزوے کے موقع پہ خندق کو کھود دیا، یہ مشورہ مانتے ہوئے، اور پھر مشن کو آگے بڑھایا۔ اسی طرح آپ کو معلوم ہے یہ ممبر جو آپ دیکھتے ہیں، یہ ممبر، اس کا تقدس آج بہت زیادہ ہے، احترام بہت زیادہ ہے، لیکن شروع میں مسجد نبوی میں ممبر نہیں ہوا کرتا تھا۔ روایت کچھ اس طرح ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے اور جب عمر آپ کی بڑھی تو کھڑے ہونے میں تھوڑی تکلیف محسوس کرنے لگے۔ اس وقت حضرت تمیم داری جو ریورٹڈ مسلم تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، انہوں نے پیغمبر اسلام کو بتایا کہ اللہ کے رسول، چرچز میں یہ طریقہ ہے کہ وہاں ایک کرسی ہوتی ہے، اس کرسی پر جو خطاب کرنے والے ہوتے ہیں، سمجھانے والے ہوتے ہیں، اسی پر بیٹھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تو بہترین طریقہ ہے، پھر اس کو اپنا لیا گیا، اور وہیں سے پھر مسجد میں ممبر کو رکھ دیا گیا۔ یہ میں نے صرف 2 مثالیں دی جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غیر عقائد چیزیں، جو عقیدے سے باہر کی چیزیں ہیں، ان میں کس طرح زمانے کا مطالعہ کیا اور جہاں جس چیز کی ضرورت ہوئی اس کو اپنا لیا۔ اسی طرح بعد میں صحابہ نے جب یہ محسوس کیا
کہ ایک طرف قرآن کا یہ حکم ہے کہ اقرا یعنی پڑھو، اپنے مشن کا آغاز پڑھنے اور پڑھانے سے کرو، تو صحابہ کا یہ مزاج بن گیا کہ وہ جہاں جاتے تھے سیکھتے تھے۔ لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جس شخص سے بھی ملتے تھے اس شخص سے سیکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ جب عرب سے باہر نکلے اور وہ جب یونان اور روم پہنچے اور انہوں نے دیکھا کہ یہاں جدید فلسفہ اور ماڈرن سائنس ہے، تو انہوں نے اس کو اپنانا شروع کیا۔ پھر دور اول کے مسلمانوں نے اس میں اتنی زیادہ محنت کی کہ دنیا میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی بنیاد ڈال دی، اور یہ مسلمان ہیں جنہوں نے ہسٹوریکلی پوری دنیا میں ماڈرن سائنس کے وجود کے ذریعہ بنے ہیں۔ یہ ممبر سے اور مسجد میں بولنے والی بات نہیں ہے، تمام جدید مورخ اسکالر نے اس بات کو ایکسپٹ کیا۔ یہ مثالیں میں نے آپ کو دیں جس سے آپ کو اندازہ ہوا کہ کس طرح دور اول کے مسلمان شعور کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ لہٰذا اللہ کا وعدہ ان کے ساتھ پورا ہوا۔ ایک طرف اللہ کے حکم کے تحت وہ اب تمام انسانیت کے لیے خیرخواہ بن گئے اور تمام انسانیت کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کوششیں شروع کر دی، یعنی دعوت اللہ کا مشن جاری کر دی، اور پوری دنیا میں وہ پھیل گئے۔ لہٰذا مکہ میں اور مدینہ میں بڑے بڑے اصحاب رسول کا مقبرہ اور قبر نہیں ملتا ہے، کیونکہ جیسے ہی صحابی رسول کو یہ پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہو چکے 632 عیسوی میں، تب جس صحابی کا گھوڑا اور جس صحابی کا رخ جس طرف تھا وہ پھیل گئے، کیونکہ حجۃ الوداع کے موقع پر پیغمبر اسلام نے اپنے ساتھیوں کو یہ حکم دے دیا تھا کہ جو لوگ موجود ہیں وہ غیر موجود تک یہ تمام باتیں پھیلا دیں، اور اس بات کو دور اول کے مسلمانوں نے اپنے لیے حکم مانا اور پھر وہ پوری دنیا میں پھیل گئے، پوری دنیا میں ان کو غلبہ مل گیا۔ لیکن مسلمان دھیرے دھیرے آسودہ ہونے لگے، مطمئن ہونے لگے، پھر زمانہ بدلنے لگا۔ جب زمانہ بدلنے لگا، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ دور اول کی اسٹرگل کے علاوہ مسلمانوں نے کبھی بھی متحدہ طور پر دعوت اور شہادت الناس کی ذمہ داری ادا نہیں کی ہے، یعنی غیر مسلموں تک خدا کا پیغام پہنچانے کے لیے متحدہ طور پر تمام مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات ہو کہ میری یہ ذمہ داری ہے، یہ بات رفتہ رفتہ مسلمانوں کے ذہن سے ختم ہو گئی۔ دوسری طرف وہ اتنا زیادہ ڈیولپ ہو چکے تھے کہ ان کو ایسا لگتا تھا کہ اب یہ حالات بدلنے والے نہیں ہیں، اب یہ حالات ہی نہیں بدلیں گے۔ آج جس طرح آپ امریکہ اور رشیا کو جانتے ہیں، اسی طرح ایک زمانہ تھا جب کہ بغداد اور اسپین میں مسلمانوں نے وہ ترقیاں حاصل کی تھی۔ اس بات کو بھی غیر مسلم مورخین نے ایکسپٹ کیا ہے۔ ہندوستان کے کیس میں مسلمانوں کے ساتھ معاملہ یہ ہوا کہ ہندوستان میں مسلمان مور اور لیس 1000 سال سے رہ رہے ہیں۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ہندوستانی مسلمان اور ہندوستانی ہندوؤں کے درمیان کبھی نفرت کا ماحول پیدا نہیں ہوا۔ آپ ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو کی کتاب ڈسکوری آف انڈیا کو پڑھیے، اس میں انہوں نے واضح طور پر یہ بات لکھی ہے کہ مسلمان اس ملک میں 1000 سال سے رہ رہے ہیں، لیکن کبھی بھی یہاں کے ہندوؤں کے درمیان یہ بات پیدا ہی نہیں ہوئی کہ مسلمان ہماری قوم کے لوگ نہیں۔ کیونکہ ہندوؤں کا جو مذہبی فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ تمام مذاہب میں سچائی موجود ہے، لہذا جس سچائی کو اپنا لیا جائے وہ تو خدا ہی کی طرف پہنچنے والا ہے۔ تو پھر ایک طرف یہ فلسفہ، دوسری طرف وہ یہ دیکھتے تھے کہ یہ میرا بھائی ہی ہے جس نے ایک سچائی کو اپنایا ہے، یعنی اس نے اسلام کو قبول کر لیا، تو ان کے لیے یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہوتا تھا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ میں ہندو ہوں اور وہ مسلمان ہیں، لہٰذا سب آپس میں بھائی اور بھائی بن کر رہتے تھے۔ لیکن یہ صورتحال ہندوستان میں 1947 سے پہلے بدل گئی، جبکہ مسٹر محمد علی جناح نے 2 نیشن تھیوری دے دیا۔ یہ بحث بھی یہاں پہ ضروری نہیں ہے کہ یہ بتایا جائے کہ اس سے پہلے کئی ہندو اسکالر بھی موجود ہیں جنہوں نے 2 نیشن تھیوری دیا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ 1940 کے بعد مسٹر محمد علی جناح نے پوری قوت کے ساتھ سیاسی انداز میں 2 نیشن تھیوری فلسفے کو آگے بڑھایا۔ اس فلسفے کا مطلب یہ تھا کہ اس ملک میں ایک قوم نہیں رہتی ہے، اس ملک میں 2 قومیں رہتی ہیں۔ ایک مسلمان ہے جس کا دین اسلام ہے، ایک ہندو ہے جس کا دین ہندو دھرم ہے، لہٰذا انہوں نے یہ موومنٹ چلایا کہ دونوں کا الگ الگ ملک ہونا چاہیے۔ پھر وہ اس میں کامیاب بھی ہو گئے اور ایک پاکستان بن گیا اور دوسرا ہندوستان بن گیا۔ یہ معاملہ ایسے سننے میں بہت سادہ معلوم ہوتا ہے، اب اس زمانے کی تاریخ کو پڑھیے گا تو آپ کا دل روئے گا، آپ کانپ اٹھیں گے۔ آپ کو بہت زیادہ نہیں پڑھنا ہے تو خوشونت سنگھ کی صرف ایک ناول جو بہت ہی خوبصورت انداز میں لکھی گئی ہے، مسلم نوجوانوں کو پڑھنا چاہیے، اے ٹرین ٹو پاکستان، وہ صرف اس کی اسٹڈی کر لے اور یہ اندازہ لگائے کہ اس زمانے میں کتنا زیادہ جانیں گئی، خونیں بہی۔
بہت زیادہ نقصانات ہوئے. خود مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس موقع پر وہ بٹرلی رو رہے تھے کہ ملک تقسیم ہو گیا. لیکن اس معاملے میں جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان تو اس لیے لڑ رہے تھے کہ ملک انگریزوں کے پنجے سے باہر آئے گا اور یہاں پھر وہی حکومتی دور شروع ہو جائے گا. لیکن ایسا نہیں ہوا. ہوا یہ کہ جیسے ہی ملک آزاد ہوا ٹھیک اسی وقت ڈیموکریسی اور نیشنلزم کا دور آ گیا. یعنی بادشاہت اور خلافت کا دور سرے سے ختم ہو گیا. یعنی مسلم لیڈرشپ کا خواب تاش کے پتوں کی طرح پوری طرح بکھر گیا. اور اس پر اور مزید المیہ یہ ہوا کہ ملک بھی تقسیم ہو گیا اور اس ملک میں مسلمانوں کی تعداد یہاں کی اکثریت سے بہت کم ہو گئی. اب حکومت بادشاہت اور خلافت کے طرز پر نہیں ہو رہی تھی بلکہ حکومت یہاں ڈیموکریسی کے طرز پہ ہو رہی تھی. اور اب تمام لوگوں کو آج معلوم ہے, بچے بچے کو معلوم ہوگا کہ ڈیموکریسی کا مطلب کیا ہوتا ہے. ڈیموکریسی, جمہوریت اور لوکتنتر کا مطلب یہ ہے کہ جو لیڈر ہوگا وہ لوگوں کے ووٹ سے چنا جائے گا. اس کا مطلب معلوم کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب نہایت سادہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس زیادہ سنکھیا ہوگی وہ لیڈر بہرحال بن جائے گا. جس کے پاس زیادہ سنکھیا ہوگی وہ لیڈر بن جائے گا, چاہے وہ منصف مزاج ہو, دیندار ہو, کرپٹ ہو, بے ایمان ہو. اب یہ کوئی بات نہیں رکھتی ہے. جس کے پاس تعداد زیادہ وہ جیت جائے گا. ملک کی آزادی کے بعد ملک میں جو بڑا مسئلہ پیدا ہوا وہ یہ ہے کہ ہندو اور مسلمانوں کے درمیان نفرت کی کھائی ہمیشہ ہمیش کے لیے پڑ گئی. ہمیشہ ہمیش کے لیے ہندو اور مسلمانوں کے درمیان ایک نفرت کی دیوار کھڑی ہو گئی. اور اس دیوار کو توڑنے کے لیے نہ ہندوؤں کی طرف سے باضابطہ کوشش ہوئی اور نہ خود مسلمانوں کی طرف سے باضابطہ کوشش ہوئی. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ نفرت کا سلسلہ بڑھتا رہا. درمیان میں کبھی یہ سلسلہ تھمتا ہے لیکن پھر کوئی ایسا واقعہ آتا ہے اور وہ واقعہ آ کر وہ نفرت کے ماحول کو بڑھا کے چلا جاتا ہے. آپ یہ غور کیجئے, تمام نوجوان اب یہ غور کیجئے کہ اب اس ڈیموکریسی میں اصل بات کیا ہے. اگر میرے جیسا ایک عالم, ایک دین کا کام کرنے والا, یا پورے ہندوستان کا ایک عالم یہ کھڑا ہو کر کہے تمام مسلمانوں کو کہ تم مسٹر اے کو یا پارٹی اے کو ووٹ دو, تو یہ ایک احمقانہ بات ہوگی. وہ اس لیے احمقانہ بات ہوگی کہ ہمارے ایک جٹ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. یہاں 80% لوگ کچھ اور ہوتے ہیں. اور اب ہوتا یہ ہے, آپ مان کیجئے گا کہ جب مسلمانوں میں یہ تحریک چلائی گئی کہ مسلمان ایک جٹ ہو کر کسی ایک کو ووٹ دے دیں, تب وہ لوگ اقتدار میں آئے جن لوگوں کو عام طور سے مسلمان پسند نہیں کرتے رہے کہ وہ اقتدار میں آئے. اس سے آپ کو صاف طور سے ایک اصول ملتا ہے, وہ یہ ہے کہ ڈیموکریسی میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ جمہوریت میں کوئی آپ کا دوست نہیں ہوتا ہے, نہ پارٹی اے نہ پارٹی بی. ہر پارٹی کو صرف اور صرف اس سے مطلب ہے کہ کس گروپ اور جماعت سے مجھے ووٹ ملنے والا, اور جس گروپ اور جماعت سے اس کو ووٹ ملے گا وہ پارٹی اس گروپ اور جماعت کی ہو کر رہ جائے گی. کوئی بھی پارٹی کسی بھی یہاں گروپ اور جماعت کی دوست نہیں ہے. اس بات کو ذہن میں بٹھا لیجئے. آپ کے لیے بھی کوئی بھی پارٹی مسیحا نہیں بننے والی ہے. بہار کی تاریخ کو دیکھ لیجئے, پورے ملک کی تاریخ کو دیکھ لیجئے. لہٰذا اس فلسفے کو ختم کر دیجئے. آج ایک بڑے عالم کا مضمون یہاں چھپا ہوا تھا. اچھی بات یہ ہے کہ وہ پارٹی کی لینگویج میں بات نہیں کر رہے تھے. جو بات ہے وہ دو بات ہے, یہ اچھی بات ہے. وہ یہ کہ ووٹ دیتے وقت صرف ایک بات کا خیال رکھیے, وہ یہ ہے کہ جس کو آپ ووٹ دیں وہ باصلاحیت ہو, یعنی اس کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ اپنے علاقے کے اندر خیر کا کام کرے. اور دوسری بات کہ وہ اپنے کام کو امانت کے ساتھ ادا کرے. اس کے علاوہ کوئی بھی فلسفہ یاد رکھیے ڈیموکریسی میں ورکیبل نہیں ہے. جب آپ وہ فلسفہ اختیار کیجئے گا کہ ایک جٹ ہو جاؤ اور ایسا کرو, یہ ورکیبل نہیں, اس کو ختم کر دیجئے. یہ تو ڈیموکریسی کے حوالے سے ایک بات ہے. اب قرآن کی وہ آیت جس کو موضوع بنا کر میں نے بات چیت شروع کی تھی, وہ آیت اپنے ذہن میں دوبارہ لائیے. وہ آیت اس طرح ہے کہ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ, کہ کتنے ہی چھوٹے گروہ ہیں وہ بڑے گروہ پر اللہ کے حکم سے غالب آتے ہیں, اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ قرآن میں 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا. موجودہ زمانے میں ایک مشہور مورخ اور ہسٹورین, برٹش مورخ گزرے ہیں جن کا نام تھا آرنلڈ ٹوائنبی. نوجوان حضرات اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں. انہوں نے 35 سال تک مکمل دنیا کی تمام تہذیبوں اور سویلائزیشن کی اسٹڈی کی. اس کے بعد انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے اے اسٹڈی آف ہسٹری. اس کتاب کے 12 موٹے والیومز ہیں.
اس کتاب کو لکھنے سے پہلے انہوں نے پوری دنیا کی 21 تہذیبوں اور 21 قوموں اور سویلائزیشن کی اسٹڈی کی، اور انہوں نے ایک اصول بتایا۔ انہوں نے اصول یہ بتایا کہ دنیا میں ہمیشہ کسی نئی تہذیب کا وجود اقلیت نے کھڑا کیا ہے، دنیا میں ہمیشہ کسی نئی تہذیب کا وجود مائنورٹی گروپ نے دیا، اور اس سلسلے میں اصول انہوں نے یہ بتایا کہ مائنورٹیز کو ان کے چاروں طرف کے ماحول سے ایک چیلنج ملتا ہے۔ یہ چیلنج اتنا زیادہ بھی نہ ہو کہ مائنورٹی دب کر اور کچل کر رہ جائیں، اور ایسے بھی نہ ہو کہ مائنورٹیز بالکل اطمینان کے ساتھ سکون کے ساتھ زندگی گزارنے لگیں۔ پھر یہی مائنورٹیز اور اقلیت ہوتی ہے جو اپنے علاقے میں میجورٹی لوگوں کو وہ کریٹو تھنکنگ دیتی ہے جس کو استعمال کر کے ترقی کا راستہ شروع ہوتا ہے، اور اس طرح علاقے کے مائنورٹی ملک کی اقلیت کسی ملک میں اور علاقے میں ترقی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ موجودہ زمانے میں مسلمانوں کے لیے یہی رول موجود ہے کہ ہم مسلمان اس رول کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ آپ اس کو بھول جائیے کہ کون اقتدار میں آتا ہے کون اقتدار میں نہیں آتا ہے۔ کم از کم 1947 سے لے کر 2024 تک کی تاریخ کو دیکھ لیجئے، آپ نے ہمیشہ کوششیں کی، بات پلٹ کر رہ گئی، تو اس سے کیا ہو کر رہ گیا؟ آپ کی تاریخ کس رخ پر چل گئی؟ پورے ہندوستان میں مسلمانوں نے زیادہ تر نادان اور جھوٹے اور ناکارے لیڈرز کی وجہ سے ہمیشہ صرف احتجاج اور پروٹیسٹ میں زندگی گزارا ہے۔ مسلمانوں کے درمیان کبھی بھی مثبت اور پازیٹیو کام شروع نہیں ہوا ہے۔ آج تک مسلمانوں میں کوئی پازیٹیو کام متحدہ طور پر ایک ساتھ ہو کر شروع ہی نہیں ہوا۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ الیکشن کے علاوہ زمانے میں مسلمانوں میں ایک ماحول بن گیا ہو کہ تمام مسلمانوں کو دعوت کا کام کرنا؟ کبھی آپ کے ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ تمام علماء یک طرفہ اور متحدہ طور سے یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں دیکھو تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم غیر مسلموں تک خدا کا پیغام پہنچاؤ؟ حالانکہ قرآن و حدیث میں یہ باتیں تو اتنا 2 اور 2 4 کی طرح ہے کہ کم از کم کسی عالم کو اس معاملے میں کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ کم از کم عالم کو یہ جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا ہے کہ اگر قومیں یہ کام نہ کریں تو پھر اللہ قوموں سے اپنی مدد اور نصرت کو کھینچ لیتا ہے اور ان پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ ایک بات کبھی آپ کو یاد ہے، جن لوگوں کی عمر 60-70 سال ہو گئی ہے، کہ آپ کے یہاں آپ کے ملک میں پورے ملک میں ایک ساتھ ایک تحریک چلی کہ مسلمان اب صرف اور صرف ایجوکیشن کو حاصل کرے، ماڈرن تعلیم کو حاصل کرے، اور ہر مسلمان ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کا اس بات کے لیے خیال رکھے کہ میرے پڑوس میں کوئی جاہل نہیں رہ پائے۔ کیا آپ کو یاد ہے کبھی بھی ہمارے درمیان اس طرح کی مثبت تحریک نہیں چلی ہے؟ اب یہ وقت ہے کہ ہم اپنے اندر ایک مثبت اور پازیٹیو تحریک شروع کریں، اور قرآن کی آیت میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اللہ کے حکم اور اذن سے۔ اللہ کے حکم کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے اس دنیا میں کچھ قانون طے کیا ہے۔ قرآن میں صرف نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، روزہ کیسے ٹوٹتا ہے، نماز کیسے ٹوٹ جاتی ہے، نماز پڑھنا نہ پڑھنے والوں کے لیے کیا عذاب ہے، صرف یہی نہیں ہے، بلکہ قرآن و حدیث میں آپ کو حکمت اور عقل کی بات بتائی گئی ہے، جسے لا آف نیچر سے میں تعبیر کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پر پیغمبر اسلام کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بتاتی ہیں کہ آپ کی پالیسی کیا تھی۔ کیا پیغمبر اسلام سے زیادہ سنگین صورتحال آپ نے ہندوستان میں دیکھی ہے یا دنیا کے کسی بھی ملک میں 100 سال کے اندر میں آپ نے نہیں دیکھا؟ 23 سال تک مسلسل پیغمبر اسلام سنگین ترین صورتحال میں تھے۔ اس سنگین صورتحال میں بھی پیغمبر اسلام کا طریقہ کیا تھا؟ ما خیر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین الا اختار ایسرہما۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ پیغمبر اسلام کی پالیسی تھی کہ جب بھی آپ کے لیے 2 میں سے ایک کا انتخاب ہوتا تو آپ آسان کا انتخاب کرتے، یعنی آپ کے سامنے یہ آپشن ہوتا کہ وہ شانتی اور پیس کا طریقہ اختیار کرتے ہیں تو آپ وہی طریقہ اختیار کریں۔ قرآن میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ واللہ مع الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ رول ہے، لا آف نیچر ہے کہ جو صبر کرنے والا ویکتی ہوتا ہے، جو صبر کرنے والی قوم ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اسی کو ترقی بھی دیتا ہے اور اسی کے لیے قیادت اور لیڈرشپ بھی اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا۔ یہ قرآن میں موجود ہے۔ قرآن میں سنگین صورتحال کے لیے یہ حکم دیا گیا کہ والصلح خیر، تم لوگوں کے ساتھ صلح کا طریقہ اختیار کرو۔ ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے نفرت کا چیلنج تھا، دشمنانہ بیان اور تقریر اور بھاشن کا مسئلہ تھا۔ قرآن میں اس مسئلے کا حل موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ نے لا آف نیچر بتایا تھا، وہ یہ ہے کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ برائی اور بھلائی ایک نہیں ہو سکتے ہیں، تم جواب میں وہ کہو جو بہتر ہے، پھر تم دیکھو گے کہ جو تمہارا دشمن تھا وہ تمہارا قرابت دار بن گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا جس نے ہمارے آپ کے ہندو عیسائی سب کی فطرت اور نیچر کو بنایا ہے۔
انڈیا میں مسلمانوں کے لیے ہندوؤں کی طرف سے جو نفرت کا چیلنج تھا، اس کا جواب یہ قرآن کی آیت تھی کہ ہر گروہ کو، چاہے وہ ہندو ہو، ہر ادارہ اور جماعت، کوئی بھی ادارہ ہو اور آرگنائزیشن اور سنستھا ہو غیر مسلموں کی، اس کو اپنا دوست بنانے کا قرآن میں یہی فلسفہ ہے کہ تم ان کے بھاشن، ان کے نفرتی بیانات کے جواب میں بہتر کہو، پھر تم دیکھو گے کہ جو تمہارا دشمن تھا وہ تمہارا قرابتدار اور دوست بن گیا۔ پیغمبر اسلام نے جنگی صورتحال میں اپنے لوگوں کو یہ نصیحت کی تھی کہ لا تتمنوا لقاء العدو وصلی اللہ العافیہ، کہ دیکھو تم دشمنوں سے مٹبھیڑ کی تمنا نہ کرو بلکہ تم اللہ سے عافیت چاہو۔ قرآن میں اس طرح کے اصول دیے گئے ہیں زندگی گزارنے کے لیے، اصول ہیں جن پر چل کر ہی ہم اس دنیا میں کوئی بھی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، چاہے وہ انفرادی سطح پر ہو چاہے اجتماعی سطح پر ہو۔ ہمیں اس دنیا میں کوئی بڑا رول پلے کرنا ہے۔ اس مسجد میں موجود تمام نوجوانوں سے میں خطاب کرتا ہوں، یہ مت سوچئے کہ آپ پھلواری کے، یعنی ہندوستان کے ایک چھوٹے سے علاقے پھلواری میں موجود ہیں، پھلواری کی صرف ایک مسجد میں چند سو لوگ موجود ہیں اور ہمارے سامنے یہ بڑی بات ہو رہی ہے، ہم لوگ کیا دنیا میں تبدیلی پیدا کریں گے؟ یہ بھول اپنے ذہن سے نکال دیجیے۔ تبدیلی پیدا کرنے کے لیے ہمیشہ ایک دو آدمی کھڑے ہوتے ہیں، بھیڑ نہیں کھڑی ہوتی ہے۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی سوچ کو بدلیں، اپنے کردار کو اعلیٰ بنائیں، اپنے کردار کو اسلامی اعلیٰ اخلاقیات کی بنیاد پر تیار کریں۔ اعلیٰ اخلاق، تعلیم اور دعوت کا طریقہ، یہ تین طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم دنیا میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اعلیٰ کردار بنانا، ماڈرن ایجوکیشن حاصل کرنا اور دعوت اور شہادت کی ذمہ داری اختیار کرنا۔ ابن خلدون مسلمانوں کے سب سے بڑے مؤرخ گزرے ہیں، آپ میں سے اکثر پڑھا لکھا آدمی نے ان کے نام کو سنا ہوگا۔ ابن خلدون نے لکھا ہے کہ دنیا میں صرف وہی قوم ترقی کرتی ہے جو اعلیٰ اخلاق کی مالک ہو، جو جھوٹ نہ بولے، جو تجارت کرے تو کرپشن نہ کرے، جو امانت میں خیانت نہ کرے، جو بے ایمانی نہ کرے، جو دشمنی کے ماحول میں بھی انصاف کا طریقہ اختیار کرے، جو ملک میں اور شہر میں امن و امان کو قائم کرنے کے لیے کوششیں کرے، جو دشمنی کے ماحول میں بھی محبت کے پیغام کو پھیلانے کے لیے کھڑی ہو جائے۔ یہی وہ قوم ہے جس کے لیے، اور یہی وہ گروہ اور جماعت ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کامیابی مقدر کر دی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ کم از کم اس مسجد میں بیٹھا نوجوان اس طرح کی سوچ کا حامل بن جائے، وہ اپنے کردار کو بدلے، اعلیٰ سوچ پیدا کرے اور دنیا میں تبدیلی کرنے کے لیے وہ اٹھ کھڑا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں بیٹھے ہوئے ایک ایک نوجوانوں کو عقل سلیم دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔